तकरीबन 120 अजला को उनसे खाली करवा लिया गया और उन अजला में अमन व अमान के सूरत हाल बेहतर हुई और यही तरक्की की निशानी है और इंशाल्लाह मजीद तरक्की करेंगे. دا په خپل د امن په معنا ده، دا په خپل د پرمختګ په معنا ده، ان شاء الله نور بم پرمختګ زی. اچھا سر، کیونکہ یہ افغانستان کے ہی لوگ ہیں نا جو افغانستان کے سیکیورٹی اداروں میں ہیں، جب بھی آپ ٹویٹ کرتے ہیں تو اس میں آپ افغانستان کی فورسز کو دشمن کی آرمی کہہ رہے ہوتے ہیں، تو آپ ان کو دشمن کیوں کہتے ہیں؟ اب تو آپ افغانستان میں امن قائم کرنا چاہتے ہیں، تو اگر انہیں دشمن ہی کہتے رہیں گے تو بات چیت کیسے بڑھے گی افغان گورنمنٹ کے ساتھ، اشرف غنی گورنمنٹ کے ساتھ، افغانستان کی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کیسے آپ معاملات سیٹل ڈاؤن کریں گے جب تک آپ انہیں اپنا دوست نہیں کہیں گے، اپنا بھائی نہیں کہیں گے، اپنا ہم وطن نہیں کہیں گے؟ آپ ان کو دشمن کہہ کے مخاطب کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان کو دشمن اس لیے بولتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے دشمنوں کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ امریکہ کے ساتھ کھڑے ہیں اور امریکہ بے شک ہمارا دشمن ہے کیونکہ انہوں نے ہمارے ملک پر قبضہ کیا ہوا ہے اور یہ کابل کا ادارہ جو بنا ہوا ہے یہ امریکہ کا تشکیل دیا ہوا ہے اور ہمارے دشمن کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جو ہمارے دشمن کے ساتھ کھڑے ہو ان کو ہم دوست نہیں کہہ سکتے، اور جو لوگ ہمارے ساتھ ملتے ہیں اور ہمارے دوست بنتے ہیں ان کو ہم بھائی کہتے ہیں، اور وہ جو امریکہ کے لیے لڑتا ہے اور ان کا ایجنڈا آگے لے کر جاتا ہے وہ ہمارا دشمن ہے کیونکہ وہ ہمارے دشمنوں کے صف میں کھڑا ہے. ہم کیونکہ بڑے خواہش مند ہیں اور وی وش کے تمام غیر ملکی فوجیں چلی جائیں افغانستان سے. اگر وہ چلی گئیں تو جس طرح آپ نے باقی اضلاع پہ آپ لوگوں نے کنٹرول سنبھالا ہے، تو کیا کابل پہ بھی اسی طرح کنٹرول سنبھالیں گے، یا کابل پر آنے کے لیے اشرف غنی سے آپ رابطہ کریں گے اور آپ ان سے بات چیت کرنے کے بعد کابل کا کنٹرول سنبھالیں گے، یا کوئی اگلی گورنمنٹ کا طریقہ کار بنائیں گے، یا کابل پر بھی اسی طرح جس طرح باقی اضلاع پر آپ لوگوں نے کنٹرول حاصل کیا ہے اسی طرح آپ کابل پر بھی کنٹرول حاصل کرنا چاہیں گے؟ زموږ ترجیح دا ده، موږ اولویت او مقدم کار دا ده چې د خبرو د لارې نه لوی ښارونه. ہماری ترجیح یہ ہے کہ مذاکرات کے ذریعے مسئلہ حل کریں، زبردستی کسی شہر پر قبضہ نہ کریں اور جنگ بھی نہ ہو. ابھی بھی ہمارا ایجنڈا اور ترجیح یہی ہے. اگر ہمارے مذاکرات کا راستہ بند کیا جاتا ہے تو ہم ترقی نہیں کر سکیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان کا یہ طویل جنگ اور مشکلات کا خاتمہ ہو، ورنہ ہم مجبور ہو جائیں گے کہ طاقت کے ذریعے حل ڈھونڈے اور طاقت کی بنیاد پر شہروں پر قبضہ کریں. او په زور باندې خارونه ونیسو، هغه د مجبوریت وخت زموږ پسندیده کار نه ده او زموږ اولویت نه ده. ترجیح مو دا ده چې باید خبروں باندې مخ. اگر حالات اسی طرح چلتے رہے جو آج ہیں جس میں بات چیت نہیں ہو رہی، اشرف غنی گورنمنٹ جو ہے افغان گورنمنٹ موجودہ آپ کو آن بورڈ نہیں لے رہی، اگر یہی حالات چلتے رہے تو آپ کابل پر قبضہ کر لیں گے یا کابل کو کنٹرول حاصل کر لیں گے اسی طرح جس طرح آپ نے باقی شہروں کو کیا، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ بے شک اگر مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو وہ مجبوری ہوگی اور اس مجبوری میں ہم کابل اور باقی تمام شہروں پر قبضہ کر لیں گے. بڑی امپورٹنٹ بات یہاں پہ، پچھلے دنوں امریکی فوج کے سربراہ امریکی جنرل نے کہا ہے کہ جس طرح کنٹرول طالبان افغانستان کے شہروں کا حاصل کر رہے ہیں وہ پیسفل نہیں ہے. اگر اسی طرح طالبان کا عمل رہا، مختلف شہروں کو کنٹرول کرنے کا پروسیس اسی طرح کنٹینیو رہا تو امریکہ بمباری کر سکتا ہے. مطلب امریکہ نے ایک قسم کا امریکی جنرل تھریٹ کیا ہے یہ، تو آپ اس پہ کیا رسپانس کرنا چاہیں گے؟ یو خدا د بروس تل دې چې په دوحه کې امریکانو سره وعده شوی دا او اګریمنت لیکل جو دوحہ میں امریکہ کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے اس کی بنیاد پر امریکہ بمباری نہیں کر سکتا. اور دوسرا یہ کہ مئی کے مہینے تک ان سب کو افغانستان سے نکل جانا چاہیے تھا. اس کے بعد بھی اگر وہ بمباری کرتا ہے تو وہ مکمل اپنے معاہدے کے خلاف ورزی کرے گا اور ہم ان کو اس خلاف ورزی کے جواب دیں گے اور اس کی ذمہ داری امریکہ پر ہوگی. افغانستان کی دی پروجی والی مگر حملہ کو او دی بیان پر سے. اچھا ذبیح اللہ مجاہد صاحب، آپ نے کہا کہ افغانستان کے وہ لوگ جو آپ کے دشمن یعنی امریکہ کے ساتھی ہیں اور ابھی بھی امریکہ کے پالیسیز اور امریکہ کا ساتھ دیتے ہیں تو وہ آپ کے بھی دشمن ہیں، لیکن صدر امریکی پریزیڈنٹ بائیڈن نے کہا ہے کہ وہ ان تمام لوگوں کو جنہوں نے امریکہ کا ساتھ دیا ان کو ریسکیو بھی کر سکتے ہیں اور ان کی ہر طرح کی مدد بھی کرتے رہیں گے. تو یہ تو بڑی کرٹیکل سچویشن ہے. اگر آپ ان لوگوں کے ساتھ کمپرومائز نہیں کریں گے جو یو ایس کے ساتھ ہیں یا جو 19 سال جنہوں نے یو ایس کا ساتھ دیا جس میں اشرف غنی گورنمنٹ سر فہرست ہے، تو یہ تو معاملات تو حل ہونے کی جانب بڑھتے نظر نہیں آ رہے. اس کا مطلب ہے کہ امن ممکن نہیں ہے جب تک آپ لوگ کمپرومائز نہیں کرتے، کم از کم اس بات پہ کہ جو امریکہ کا دوست ہے اور وہ افغانستان کا ہے وہ آپ کا بھی دوست ہو.
دا خبره د جګړې تر دوام پورې ده چې امریکایان له افغانستان ووځي بیا موږ امریکا سره دښمنان نه یو. یہ بات جھگڑے کی حد تک ہے. جب امریکہ افغانستان سے نکل جاتا ہے تو یہ لوگ جنہوں نے امریکہ کا ساتھ دیا ہوا ہو اور وہ ہم سے دشمنی نہ کرے تو ہماری دوستی کے راستے ان کے لیے کھلے ہیں. نو دا لارې ټول خلاص دي چې دوی وغواړي د دښمنۍ نه لاس واخلي موږ دښمنۍ ته دوام نه ورکوو. اس سب کے لیے آپ کو اشرف غنی کو صدر ماننا پڑے گا افغانستان کا. اس سب کے لیے آپ کو اشرف غنی کی حکومت کو ماننا پڑے گا. اور اشرف غنی تو 2019 میں الیکشن جیت کے آئے ہیں. افغانستانیوں کے لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہے, تو ان کو صدر ماننے میں یا ان کے جمہوریت کو ماننے میں پرابلم کیا ہے؟ جب تک نہیں مانیں گے تو پھر بات چیت تو نہیں ہوگی. مطلب طالبان کسی بھی طرح کا ود ان افغانستان کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے. دا واضح خبره ده چې اشرف غنی او د حکومت د امریکایانو لخوا تعیین شوی هغه انتخابات. یہ بات واضح ہے کہ اشرف غنی اور اس کی حکومت امریکہ کی طرف سے بنائی گئی ہے. جو انتخابات ہوئے تھے وہ بھی امریکہ کی طرف سے تھے. یہ انتخابات افغانستان کے عوام کی طرف سے نہیں تھے. افغانستان آدھی سے زیادہ عوام حالت جنگ میں ہیں اور آپ نے دیکھا کہ انتخابات میں دو گروہوں کے درمیان تضاد پیدا ہوا جو کہ بالآخر امریکہ کی طرف سے وفد آیا جس کے فیصلوں پر دونوں گروہوں کو آدھی آدھی حکومت دی گئی. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مکمل کنٹرول امریکہ کے ہاتھ میں ہے. یہ نظام امریکہ کی طرف سے بنا ہوا ہے, افغانستان کے لوگوں کی طرف سے بنا ہوا نظام نہیں ہے. سر میں اگلے ٹاپک پہ ذبیح اللہ مجاہد صاحب جانا چاہوں گا, لیکن ایک کامنٹ اگر آپ کر دیں. لوگ یہ آج بھی کہتے ہیں کہ امریکہ مکمل طور پہ افغانستان کو نہیں چھوڑے گا, اور اس حوالے سے امریکہ نے بھی کہا کہ وہ اپنی ڈپلومیٹک ریلیشنز جو کہ افغانستان میں ہوں گے, اس میں طالبان کی حکومت ہو یا اشرف غنی کی ہو, ڈپلومیٹک مشن کو سیکیور کرنے کے لیے ان کے کچھ فوجی ایمبیسی کے تحفظ کے لیے اور انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے تحفظ کے لیے اور ڈپلومیٹک ریلیشنز کو ڈپلومیٹس کو سیکیور کرنے کے لیے وہاں موجود رہیں گے. ایک تو اس میں کامنٹ کر دیجئے, اور دوسرا لوگ کیوں سوچتے ہیں کہ مکمل طور پہ امریکہ افغانستان کو نہیں چھوڑے گا؟ یو خود امریکایانو خپل خبره ده چې افغانستان نه پرېږدي, دا د امریکا له سره اراده وسې نه پرېږدي او یو د افغانانو فیصله ده. ایک تو امریکہ کی اپنی بات ہے کہ افغانستان کو نہیں چھوڑیں گے. یہ امریکہ کا شروع سے ہی ارادہ تھا کہ نہیں چھوڑیں گے, اور ایک فیصلہ افغانستان کے لوگوں کا ہے کہ ایک بھی امریکی جنگجو افغانستان میں نہ رہے, نہ ہی سفارتی حفاظت کے لیے, نہ ہی ایئرپورٹ کی حفاظت کے لیے, اور نہ ہی کسی اور مسئلے کے لیے. یہ سفارتی حفاظت اور ایئرپورٹ کی حفاظت ہر ملک کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے, نہ کہ بیرونی قوتوں کی. اور جن ممالک کو ہمارے حفاظتی اداروں پر اعتماد نہ ہو تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ افغانستان میں سفارتی تعلقات ہی نہ رکھیں. لازمی بات ہے کہ بیرونی ممالک کے سب جنگجو افغانستان سے نکلیں, کیونکہ سفارت اور ایئرپورٹ کی حفاظت افغانستان کے لوگ کر سکتے ہیں. ہم ان کو اطمینان دیتے ہیں کہ ہماری طرف سے ان پر کوئی حملہ نہیں ہوگا. افغانان کولی شي دا کار وکړي چې پیغام امنیت وساتي او مشکل ورته نه وي, او موږ اطمینان ورکوو چې زموږ له خوا نه بیا دوی ته برید لاندې نه راځي. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں ذبیح اللہ مجاہد صاحب کہ آپ امریکن ایمبیسی کی سیکیورٹی پر امریکی فوجی بھی تعینات نہیں ہونے دیں گے؟ بے شک موږ د سیکورټي په نامه جی بالکل, ہم سیکورٹی کے نام پر بھی امریکیوں کو یہاں پر نہیں